الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے. ہر نبی اپنی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بلانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. تمام انبیاء کرام بنیادی عقائد میں مشترک تھے. یہ جتنے ہمارے بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، یہ تمام ادیان سماویہ میں مشترک ہیں. عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا، البتہ عملی احکامات ہر نبی کے مختلف ہوتے رہے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو گزشتہ انبیاء کرام کی امت بھی نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن مختلف کیفیت کے ساتھ، کہ تعداد مختلف ہو سکتی ہے، کیفیت اور ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے روزہ ہے، حج ہے، تو ان کی کیفیات کچھ اور ہوا کرتی تھی. تو بنیادی عقائد ایک ہیں تمام انبیاء کرام کے، لیکن عملی احکامات اور جزئیات یہ ہر نبی کے مختلف ہوا کرتی تھی. چنانچہ دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اس دین کو اللہ جل جلالہ نے مکمل بنا کے بھیجا ہے. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تام کر دی، اور اسی اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے منتخب کیا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسلام کے سوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے سوا کوئی اور طریقہ لے کر جائے گا، خواہ وہ زندگی کے کسی شعبے سے متعلق ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قابل قبول نہیں ہے. دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے بڑی جامع قسم کی تعلیمات دی ہیں. ہم اگر اپنے مذہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے اور ہر موڑ کے بارے میں مذہب کے اندر رہنمائی بھی ملے گی، مکمل ہدایات ملیں گی، ایک مکمل نظام آپ کو ملے گا جس کو لے کر چلنے اور جس کی پابندی کرنے کے آپ پابند ہیں، خواہ وہ آپ کی زندگی کا کوئی حصہ ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، گھریلو زندگی ہو، اولاد کی تربیت ہو، بیوی کے ساتھ معاملات ہوں، دکان کے اندر جو مختلف بیع و شراء، مختلف معاملات ہیں، کاروباری زندگی کے، ملازمت کی زندگی کے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ دین اسلام کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے پابند ہیں. دین اور آخرت یا دنیا اور آخرت یہ دو مختلف تصورات ہیں، اور مختلف شریعتوں نے، مختلف معاشروں نے ان کو اپنے اپنے انداز سے لیا ہے. اس دنیا میں مختلف معاشرے گزرے ہیں. آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہر معاشرے نے دنیا اور آخرت کو اپنے انداز سے دیکھا ہے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. مختلف نظریات آپ کو ملیں گے. مثلا ایک نظریہ آپ کو یہ ملے گا کہ سب کچھ دنیا ہے، یہ دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہی زندگی ہمارا مقصد ہے، اور اسی کو گزار کر ختم ہو جانا، اس کے بعد معاملہ ختم. گویا کہ اسی زندگی تک میرے اور آپ کی بقا ہے، اور ہم نے جو کچھ کرنا ہے اور جس کے لیے کرنا ہے وہ یہ دنیا ہے. گویا کہ وسیلہ بھی دنیا ہے اور مقصد بھی دنیا ہے. اور اس نظریے والوں کے ہاں آخرت کا تصور نہیں، خدا کا کوئی تصور نہیں،
اور آخرت کی پوچھ گچھ، امتحان، قبر، حشر، کسی چیز کا کوئی تصور نہیں، چنانچہ مادر پدر آزاد ہو کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، ہم مر گئے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، اب اس کے بعد ہڈیوں کو کس نے زندہ کرنا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم۔ قرآن کریم نے ان کا یہ اعتراض نقل کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی پھر دوبارہ کس نے ان کو زندہ کرنا ہے اور کس نے ان کو اگلی زندگی دینی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریزہ ریزہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں، انسان بن جائے اور پھر اس سے باز پرس ہو؟ تو قرآن کریم نے اس کا جواب بھی دیا کہ قل، آپ انہیں کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد ان کو زندہ اسی ذات نے کرنا ہے جس نے ان کو پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ اب اس میں عقلی اعتبار سے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جب تک کوئی چیز بنتی نہیں ہے اور جب تک کسی چیز کا تصور ہی نہیں ہے، کوئی شکل آپ کے سامنے نہیں، اس وقت اس کو بنانا مشکل ہے۔ لیکن جب شکل آپ کے سامنے آ گئی، کسی بنانے والے نے وہ چیز بنا دی، اب اگر اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو اس کو دوبارہ بنانا پہلی مرتبہ بنانے کے بنسبت آسان ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ان کو جواب دیا کہ جب تمہیں پہلی مرتبہ بنایا گیا، جب تمہارا کوئی تصور نہیں تھا، اور جب اس وقت ایک ذات نے تمہیں بنا لیا تو وہی ذات دوبارہ بھی تمہیں بنا سکتی ہے۔ تو ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، چنانچہ یہی نقطہ نظر آج آپ کو مغربی تہذیب میں نظر آئے گا، جو نہ خدائی قاعدے کے پابند ہیں، نہ کسی پیغمبر کے لائے ہوئے قوانین کے اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے طے کر لیا، ان کی حکومت نے عوامی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے جو قانون بنا دیا، چاہے وہ قانون کسی وحی سے متصادم ہو، خواہ وہ قانون انسانی فطرت کے خلاف ہو، جو کچھ عوام نے تسلیم کر لیا سو وہ ایک قاعدہ بن جاتا ہے اور اسی کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہ نقطہ نظر کوئی نیا نہیں، بلکہ یہ مشرکین مکہ سے چلا آتا ہے، اور اس سے بھی پہلے انبیاء کرام کی جو نافرمان اقوام ہوا کرتی تھی، جن کے سامنے کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کا تسلسل ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے جو پہلے نظریے کے بالکل الٹ ہے، وہ یہ کہ سب کچھ آخرت ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم دنیا میں آئے ہیں گویا کہ راہ گزر کے طور پر، اور یہ ایک راہ گزر ہے، ایک راستہ ہے، اور اصل زندگی آخرت ہے۔ چنانچہ یہ بھی ایک انتہائی نظریہ ہے، اور اس نظریے کے پیروکار اس دنیا کی زندگی کو ایک سزا تصور کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اپنے بدن کو سزا دینا، اپنے آپ کو دنیاوی آسائشات سے دور رکھنا، یہ آخرت میں عظیم درجات کا سبب ہے۔ آپ اگر عیسائیوں کی زندگی دیکھیں گے، ان کی مذہبی زندگی اور ان کی بنائی ہوئی بذام خود ان کی مذہبی تعلیمات، تو آپ کو وہاں یہی چیزیں نظر آئیں گی کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں کسی آسائش میں حصہ نہیں لینا، اور جو کچھ ہے سو آخرت ہے، جسے رہبانیت کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کا رد کیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ جو رہبانیت، دنیا کو بالکل ترک کر دینا اور آخرت کے پیچھے پڑ جانا، یہ رہبانیت ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ انہوں نے بذات خود اس کو ایجاد کیا ہے اور وہ اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کلیسا کے لیے وقف کر دے، گرجا کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے اوپر شادی مذہبی طور پہ حرام تصور سمجھی جاتی۔ شادی ویسے عیسائیوں کے ہاں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور شادی ہو جانے کے بعد طلاق کا تصور ان کے مذہب میں نہیں ہے کہ جس رشتے کو اللہ نے جوڑا ہے انسان اس کو نہیں توڑ سکتا۔ اب سارے انتہا پسندانہ نظریات کہ یا تو شادی ناپسندیدہ، اور اگر ہو گئی تو علیحدگی کا تصور نہیں، تو ان انتہائی نظریات کے مقابلے میں دین اسلام نے ایک بڑا معتدل نظام اپنے ماننے والوں کو دیا۔ بعض عیسائی راہب ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنے آپ کو کسی غار میں دفن کر لیتے تھے، ایک غار اپنے لیے کھود لیا
اور اس میں گارا وغیرہ رکھ کے اس کے اندر سال ہا سال گزارتے تھے کہ مکھیاں کاٹتی ہیں، کیڑے مکوڑے کاٹتے ہیں، جسم پر سوجن ہے، لیکن وہ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ نظریہ جو یہ بنا رکھا ہے کہ بدن کو سزا دینی ہے دنیا میں، اور یہی تصور بدھ مت کے پیروکاروں کے ہاں ہے، یہی تصور آپ کو ہندو جوگیوں میں ملے گا۔ اب یہ دو متضاد نظریات ہیں۔ پہلے نظریے نے آخرت کا انکار کیا کہ جو کچھ ہے سو دنیا ہے، دوسرے نظریے نے دنیا کا انکار کیا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ ہے سو آخرت ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے بیچوں بیچ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک ایسا نظام دیا جو انسانی فطرت کے بھی مطابق ہے، اور انسان اس کے اوپر عمل کر کے دنیا میں بھی آسائش حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دین نے، اسلام نے دنیا کو باقاعدہ ایک عالم کہا ہے۔ یہ صرف راستہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل عالم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے جہاں آخرت کے تذکرے کیے وہاں دنیا کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آخرت کا تذکرہ تو اس لیے ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کسی ایسی چیز پر ایمان لائیں جس کا آپ نے مشاہدہ نہ کیا ہو، اس چیز پر یقین رکھیں کسی مخبر صادق کی زبان پہ اعتبار کر کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ آخرت کا تصور دیا۔ اب آخرت میں نے اور آپ نے نہیں دیکھی، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر اعتبار کرتے ہوئے اس کا یقین رکھ لیں۔ یہ ہم سب کا نظریہ ہے کہ آخرت کا وجود ہے اور ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، ان تمام غیبی چیزوں پر، غیب کی ان چیزوں پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے۔ جو چیز آپ کے سامنے ہے اس پہ ایمان نہیں لایا جاتا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، تو یہ ایمان کی تعریف کے مطابق نہیں، کیونکہ وہ روز دیکھتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج اس کے لیے غیب کی چیز نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ سورج غروب ہوتا ہے یا سورج روشنی دیتا ہے، تو یہ چیزیں مشاہدات میں سے ہیں۔ اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے، جس کا آپ نے مشاہدہ نہیں کیا، کسی پہ اعتماد کر کے اس پہ یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اب آخرت کا تذکرہ قرآن کریم اس لیے کرتا ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ دنیا تو ایمانیات کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا کا تذکرہ قرآن کریم اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کے حوالے سے میں اور آپ اپنے فرائض سمجھ سکیں کہ دنیا میں ہمارا فرض کیا ہے، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اگر پیدا کیا تو کون سا مقصد دے کر پیدا کیا؟ تو انسانیت کو اس کا فرض منصبی دنیا کے حوالے سے یاد دلانے کے لیے قرآن کریم جگہ جگہ آپ کے سامنے دنیا کا منظرنامہ پیش کرتا ہے۔ تو آخرت کا تذکرہ ایمان کے لیے اور دنیا کا تذکرہ اپنا فرض منصبی سمجھنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا ایک مستقل عالم ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ نے سنا ہوگا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب کھیتی کیا ہوتی ہے؟ کسان اپنے کھیت کو وقت دیتا ہے، وہ وہاں محنت کرتا ہے، وہ بیج بوتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، صبح و شام اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس اپنے کھیت کو وہ مستقل ایک حیثیت دیتا ہے، اس پہ محنت کرنے کے بعد اس کے سامنے اس کا پھل آتا ہے۔ یہی صورتحال دنیا کی ہے کہ اس کی ایک مستقل حیثیت ہے، اور آپ نے یہاں رہ کر اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے حدود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بعد اس کا فائدہ چکنا ہے جا کے آخرت۔ تو یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ چنانچہ شریعت نے ہمیں کمانے کا بھی حکم دیا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کمانا یہ فرض کے بعد فرض ہے۔ قرآن کریم نے دینے والے ہاتھ کو لینے والے ہاتھ سے بہتر قرار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث آپ کو یاد ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی،
کہ اونچا ہاتھ دینے والا ہاتھ نچلے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوات والتسلیمات کا جو مزاج ہے امت کے حوالے سے، یا دین اسلام اپنے پیروکار کو جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہ دینے والے کا منصب ہے، نہ کہ لینے والا۔ مسلمان دنیا کو کچھ دینے کے لیے آیا ہے، کچھ لینے کے لیے نہیں آیا۔ ایک تو وہ دنیا کو شریعت کی تعلیمات سے روشناس کروائے گا، اور بہترین انسان وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اور دوسروں کو نفع آپ بہتر طریقے سے اس وقت دے سکتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہوگا، کوئی کمائی آپ کے پلے میں ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دی ہے کہ اپنے بال بچوں کو تم اس حال میں چھوڑو کہ وہ خوشحال ہوں، یہ بہتر ہے اس حالت سے کہ وہ سوالی ہوں۔ کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اب ہم نے یہاں محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ خود تو جیسے تیسے رہ لیں اور اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیں تاکہ انہیں کہیں سوال نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو کفر کی طرف جانے کا راستہ قرار دیا۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی وبا ہے جو انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتی ہے، کہ انسان ناشکریاں کرتا ہے، ناشکریاں کرتے کرتے کہیں اللہ معاف کرے وہ اللہ کا انکار ہی نہ کر بیٹھے۔ یہ شریعت کی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ یہاں اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مستقل عالم کی حیثیت دی، اور یہاں آپ کو محنت کرنے کا پابند بنایا، آپ کو رزق حلال کے حصول کا پابند بنایا، اور رزق حلال کے حصول کو عین عبادت قرار دیا، کیونکہ اس کے ذریعے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس پیسے کے ذریعے آپ صدقات دے سکتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں اپنے مال کے ذریعے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے اس دنیا کے حوالے سے، جو ان دونوں انتہاؤں کے عین درمیان ہے، کہ دین اسلام نے دنیا کی نفی نہیں کی، البتہ آخرت کو دنیا پہ غالب کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق سے جہاں شکوہ کرتے ہیں تو وہاں یہ شکوہ نہیں کرتے کہ تم نے دنیا کی زندگی اختیار کیوں کی ہے، شکوہ یہ ہوتا ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح کیوں دی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پہ غالب نہ کرو، دنیا میں رہو، مال بھی کماؤ، پیسہ بھی کماؤ، آسائشات، سہولیات، اپنے لیے آرام بھی تلاش کرو، لیکن سہولیات کے پیچھے اتنے نہ پڑ جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ دنیا اور آخرت کو لے کے اس طریقے سے چلنا ہے کہ آخرت کا غلبہ ہو اور دنیا کے اندر محنت ہو۔ اب اس نظریے پر جن لوگوں نے عمل کیا ہے، آپ کو میں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے۔ صحابہ کرام میں بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ مشہور تجار تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کو آپ پڑھ کے دیکھیے، یہ تاجروں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو پلے کچھ نہیں تھا، سارا کچھ مکہ میں چھوڑ کے گئے تھے۔ اب انہوں نے مدینہ طیبہ میں زیرو سے سٹارٹ لیا، بالکل آغاز سے۔ پہلے دن بازار گئے تو واپسی پر کچھ گھی اور پنیر یہ بطور منافع کے اپنے ساتھ لے کے آئے۔ اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا، اشیاء کے بدلے میں اشیاء کے بدلے میں نقدی بھی ہوتی تھی، لیکن دونوں طریقے رائج تھے۔ تو گھی اور پنیر یہ بطور منافع کے لے کے آئے، یہ ان کا پہلا منافع تھا مدینہ منورہ کے بازار میں۔ اور تجارت کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ مختلف مواقع پہ جب مسلمان ریاست کو ضرورت پڑی فنڈز کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے چندے کی اپیل کی تو عبد الرحمن بن عوف ہزاروں کی مقدار میں دنانیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتے تھے، صدقات میں اتنے آگے تھے۔ چنانچہ ایک روایت ملتی ہے تاریخ میں،
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رات کو ایک تجارتی قافلہ آیا. اس زمانے میں تجارتی قافلے ہوتے تھے جو دیگر ممالک اور شہروں سے مختلف چیزیں لے کے آتے تھے اور وہاں فروخت ہوتی تھی. تو مدینہ طیبہ میں ایک بہت بڑا قافلہ آیا. اب شور مچ گیا مدینہ کی گلیوں میں کہ یہ تجارتی قافلہ کس کا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ سارے کا سارا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی کہ اتنا بڑا قافلہ، اتنے مال و دولت پر مشتمل تجارتی قافلہ عبد الرحمن بن عوف کا آج مدینہ میں داخل ہوا ہے. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں گھسڑتے ہوئے داخل ہوگا، کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں چل کے جنت میں داخل ہوں، اور وہ سارے کا سارا قافلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دی. یہ کوئی قصے کہانیاں، کوئی فرضی روایات نہیں ہیں، بلکہ مستند روایات ہیں کہ ایک شخصیت عبد الرحمن بن عوف کے نام کی اپنا پورا تجارتی قافلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتی، اور اس صدقے کے باوجود بھی ان کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہوئی. چنانچہ تاریخی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اتنے صدقات کے باوجود ان کے خزانے میں اتنا سونا تھا کہ تقسیم کرنے والوں نے کلہاڑیوں کے ذریعے توڑ توڑ کر اس کو تقسیم کیا ان کے ورثاء میں. اور روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے کلہاڑیوں کے ذریعے عبد الرحمن بن عوف کی وراثت میں بچنے والا وہ سونا توڑا، انہوں نے اتنی محنت کی، اتنا وقت لگا ان کو کہ ان کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے تھے. اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف کو دیا. یہ ان کا دنیاوی مقام تھا. اور مذہبی مقام، اس سے آپ واقف ہوں گے کہ 10 مبشرہ میں سے تھے کہ جن 10 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، ان خوش قسمت افراد میں یہ بھی تھے. پورے صحابہ میں سے چنیدہ بدری صحابی تھے، 10 مبشرہ میں سے ہیں، بیت رضوان میں شامل ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد مسلمانوں کی خلافت کے لیے جو ایک کمیٹی تشکیل دی، اس کمیٹی میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے. یہ ان کی اخروی برتری ہے. اور اس قسم کے درجنوں نام آپ کو تاریخ میں ملیں گے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. دنیا کے بیشتر حصوں میں ان کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. ان کا جب انتقال ہوا، ان کے خزانے میں اتنا روپیہ تھا جس کا حساب لگانا مشکل تھا. حالانکہ امام ابو حنیفہ بڑے محتاط تھے تجارت میں، اور لوگوں میں خرچ کرنے میں، لوگوں کے قرضے معاف کرنے میں ان کی کوئی نظیر نہیں تھی. اب دینی طور پر یہ عالم تھا کہ دنیا کا 1/3 حصہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دی. تو اسلام تو یہ نظریہ دیتا ہے، اور اس نظریے میں آپ کو ایسے عجیب واقعات ملیں گے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی. چنانچہ 2 صحابہ کا واقعہ بعض کتب حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے کو زمین فروخت کی. اب زمین جس کو بیچی گئی، جب اس نے اس پہ کام شروع کیا، کھدائی شروع کی، اب کھدائی کرتے کرتے اسے کوئی دیگچہ مل گیا جس میں سونا بھرا ہوا تھا. اب صحابہ میں غربت کا زمانہ تھا. اب ایک دیگچہ بھر کے سونا، یہ بہت بڑا مال و دولت تھی اس زمانے میں. چنانچہ اس صحابی کو جب وہ دیگچہ ملا سونے کا، تو وہ اسے لے کر اس شخص کے پاس چلے گئے جس سے انہوں نے زمین خریدی تھی، اور اس کو کہا کہ بھائی میں نے تو تم سے زمین خریدی تھی، یہ تو نہیں خریدا تھا، اور اب یہ نکل آیا تو یہ تمہارا حق ہے، یہ تم رکھ لو. اب اس صحابی نے اسے جواب میں کہا کہ جب میں نے تمہیں زمین فروخت کر دی، اب اس زمین سے لے کر تحت الثری تک جو کچھ ہے، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ ریت ہوں، چاہے وہ معدنیات ہوں، خواہ وہ یہ سونا ہو، وہ سب کچھ تمہارا حق ہے، میرا حق نہیں ہے. اب یہ آپس میں لڑ پڑے. ایک کہہ رہا ہے کہ یہ سونا تمہارا حق ہے، وصول کرو. دوسرا کہتا ہے کہ یہ تمہارا حق ہے، اپنے پاس رکھو، میری جان اس سے بچاؤ. اب یہ شاید
چشم فلک ایک عجیب نظارہ دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو امتی جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ تمہارا حق ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ تمہارا حق ہے۔ اب یہ عجیب و غریب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا کہ بیچنے والا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ خریدار کا حق ہے، اور خریدار کہتا ہے کہ یہ بیچنے والے کا حق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ایک سے کہا کہ تمہاری اولاد ہے، تمہارا بیٹا ہے، اس نے کہا ہے۔ دوسرے سے کہا تمہاری بیٹی ہے، اس نے کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی شادی کر دو اور یہ مال و دولت ان پہ خرچ کرو۔ چنانچہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ نمٹایا۔ تو اسلام نے جو تصور دیا دنیا اور آخرت کا، اگر بے عینی ہی اس پہ عمل کیا جائے، دنیا میں رہتے ہوئے حدود کے مطابق حلال اور حرام کی پابندی کر کے یہاں مال کمایا جائے، تو شریعت آپ کا ہاتھ نہیں روکتی۔ شریعت آپ کو کمانے کے اصول دیتی ہے اور پھر خرچ کرنے کے بھی اصول بتاتی ہے۔ ان اصولوں پہ آپ عمل کریں اور جتنا مرضی کمائیں، دین آپ کو روکتا نہیں بلکہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت کو سامنے رکھا جائے۔ یہ جو ہمارا تصور ہے 1 روپے سے 10 پیسے بنانا، 1 کروڑ سے 5 کروڑ بنانا، دنیا ہم پہ اتنی حاوی ہے، دنیا نے میرے اور آپ کی آنکھیں اس قدر بند کی ہیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ تو جو کچھ کر رہے سو کر رہے، اولاد کا مستقبل بھی میں اور آپ تباہ کر رہے۔ اولاد کو ہم جن تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان تعلیمی اداروں کا معیار کیا ہے؟ میرے اور آپ کی نگاہوں میں تو یہی ہے کہ بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے، وہ لاہور گرامر میں پڑھے، وہ کسی بڑے اسکول میں پڑھے تاکہ اسے بڑی ساری جاب ملے۔ ہر ماں اور ہر باپ وہ یہی سوچتا ہے کہ بچہ وہ تعلیم حاصل کرے جس کے عوض اسے 2-4 ٹکے مل سکے۔ تو تعلیم برائے فروخت، تعلیم برائے حصول زر، اور اس کوشش میں ہم نے ماحول بھی فراموش کیا ہوا ہے۔ چنانچہ ان تعلیمی اداروں میں ہمارے مسلمان معصوم بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ان کو پریکٹیکل ڈانس کروایا جاتا ہے، انہیں باقاعدہ رقص سکھایا جاتا ہے، اور یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صبح سب سے پہلی کلاس بعض اسکولوں میں رقص کی ہوتی ہے معصوم بچوں کی، اور باقاعدہ اسکولوں میں موسیقی کے آلات رکھے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر آپ نے اپنے اوپر دنیا کو اس قدر حاوی کیا ہوا ہے کہ آخرت کو پس پشت کر چکے ہیں، تو کم از کم اپنی اولاد پہ رحم کر لیں، اپنی اولاد کو دین اور دنیا دونوں کا تصور دیں، آخرت کا تصور ان کے سامنے غالب ہو، اور دنیاوی تعلیم آپ ان کو دیں، ضرور دیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد دنیا میں اس قدر مگن ہو جائے کہ آخرت کو فراموش کر کے اپنی آخرت بھی تباہ کر لے، اور کل کو آپ کے بڑھاپے میں آپ کے لیے بھی بحیثیت باعث تکلیف بنے۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھنے کی ہیں۔ شریعت کا نظام بڑا خوبصورت ہے، شریعت آپ کو دنیا کمانے سے نہیں روکتی، لیکن اصول ضرور دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔